آپس میں، وہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اور اللہ کو اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ ایک حقیر سی چیز کی مثال دے دے، جیسے مچھر کی مثال دے دی کہیں، کسی حقیر بہت گھٹیا چیز، گھٹیا لگتی ہے، حقیر لگتی ہے، اس کی مثال دے دی تو اللہ کو اس سے کوئی حیا شرم نہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں تمہاری مثالوں کے لیے چاہے تو وہ بہت حقیر چیزوں کی بھی مثال دے، فما فوقا، اس سے بھی زیادہ آگے کی گزری چیز کی مثال دے۔ اب اس پر بھی بڑی اہم باتیں ہیں کچھ۔ مچھر کا نام لیا تو لوگ یہ کہیں گے آگے آ رہا ہے کہ یہ کیا کیسے اللہ کا کلام ہے، مچھر اس کی مثالیں آ رہی ہیں۔ مچھر ہے کیا، اس لیے لفظ مچھر کیوں استعمال کیا، اس پر بھی میں نے الگ سے غور کیا۔ یہ لفظ مچھر ہی کیوں آیا؟ باقی تو تفسیروں میں سب جگہ ہے بھائی اللہ چاہے چیز کی جیسی چاہے مثال دے، حقیر چیزوں کی بھی دے دے، مچھر ہی کیوں کہا؟ ایک تو حضرت عیسیٰ بھی مثال دے چکے انجیلوں میں، یہ حضرت عیسیٰ یہ بائبل سے ہے، یہ انجیل سے، متی کی انجیل چیپٹر نمبر 23 اس کی آیت نمبر یا ورس نمبر 24، اے اندھے گائیڈو، ان کو کہتے تھے یہودی علماء کو، حضرت عیسیٰ ایسے ہی ان کو ایڈریس کرتے تھے، کہتے تھے سانپ کے بچوں، وہ یہ اس دور کے جو عالم تھے، اے اندھے گائیڈو، اندھے رہنماؤ، اندھے مارگدرشکو، تم مچھر کو چھانتے ہو اونٹ نکل جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ رہے ہیں اسے، اگر تمہاری داڑھی کا ادھر یہ ہو گیا حرام، اور کہا ایمانیات کو جانتے نہیں، اس کو روکتے نہیں، غیبت کو نہیں روکتے، اسے نہیں روکتے، لوگوں کے جو بڑی بڑی چیزیں ان کا اونٹ نکل جاتے ہو، مچھر کو چھانتے ہو تم کہ یہ اس میں تو یہ نہیں نکل جائے، نہیں تو حرام اور یہ حلال۔ تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا تھا۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے تو مچھر کے، یہ بھی اللہ کا کلام تھا جو حضرت عیسیٰ کی معرفت آیا ہے، لیکن مچھر کا ہی نام کیوں لیا؟ یہ تو میں نے ایک مثال دے دی آپ کو انجیل سے مچھر کی مثال کی، کہ حضرت عیسیٰ پر بھی اللہ نے کلام نازل کیا تھا، انہوں نے مچھر کی مثال دی تھی، بڑی اہم مثال تھی۔ مچھر کیا کرتا ہے؟ یہ دنیا کا بگیسٹ کلر ہے، یہ حقیر جسے قرآن نے کہا، لوگ کہیں گے کہ اتنی حقیر چیز کی مثال دے رہے ہیں، آگے آ رہا ہے کہ حقیر کہہ رہے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو مچھر مارتا ہے۔ 11 لاکھ لوگ، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فیگرز ہیں کہ ہر سال 11 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں مچھر سے۔ دوسرے نمبر پہ بڑے بڑے شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، کتے ہیں، سانپ ہیں، مگرمچھ ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں وہ مچھر سے مرتے ہیں ہر سال، 11 لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں، اور بعض فیگرز کچھ اور ہیں، بعض فیگرز 20-25 لاکھ تک گئی ہیں ہر سال، اس لیے کہ 100% تو نہیں جوڑی جا سکتی۔ بہرحال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والی فیگر لی میں نے، وہ 20-25 لاکھ والی نہیں لی، کہ 11 لاکھ تو ہر سال۔ یہ ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا گریٹسٹ کلر، سب سے زیادہ انسان کو مارنے والا ہے مچھر، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے جانور پتہ ہے آپ کو؟ نمبر 2 گریٹسٹ کلر میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے انسان خود۔ ہر سال انسانوں کے 4,75,000 انسانوں کو مار دیتا ہے۔ انسانوں کے ہاتھوں جو دنیا میں مارے جاتے ہیں یہ ہے دوسرے نمبر پہ، اس کے ہاتھوں کی تباہی اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی مچھر کی تباہی، یہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے 4,75,000۔ سانپوں سے ہر سال 50,000 لوگ مرتے ہیں، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی دی ہوئی فگرز ہیں۔ ہر سال سانپوں کے کاٹنے سے دنیا میں 50,000 لوگ مرتے ہیں، زہریلے سانپوں سے لوگ مرتے نہیں زیادہ تر، کاٹنے والے تو بہت ہیں، لاکھوں بہت جو کاٹتے رہتے ہیں، سانپ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کے کاٹنے سے مرتے ہیں، لیکن 50,000 لوگ مرتے ہیں ہر سال۔ ہر سال کتوں کے کاٹنے سے 25,000 لوگ مرتے ہیں دنیا میں۔ ہر سال مگرمچھ جو ہیں یہ دریاؤں اس میں نکلتے، کشتی الٹ دی، جہاز اس میں کہیں تیر رہے تھے، آ گیا، 1,000 لوگ مرتے ہیں ہر سال۔ ہاتھی اور شیر 100 لوگ پوری دنیا میں ہاتھی اور شیر کا نوالا بنتے ہیں 100 لوگ ہر سال میں اوسطاً۔ ہاتھی اور شیر تو 100 لوگوں کو مارتا ہے، مچھر 11 لاکھ لوگوں کو مارتا ہے۔ تو مچھر گریٹسٹ کلر ہے دنیا کا، اسے حقیر کہہ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ایسی حقیر مثال دی ہے، کہیں حقیر نہیں ہے، اس کے آگے تو تمہاری مارنے کی طاقت بھی فیل ہے، تم دنیا کے اتنے انسانوں کو نہیں مار سکتے جتنوں کو مچھر مار دیتا ہے۔ اور مجھے تو یقین نہیں آیا، مطلب فگر جو میں نے پڑھی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، اور وہ سننے میں نہیں یقین آ رہا کہ 40 سے لے کے 50 کروڑ تک ہر سال لوگوں کو ملیریا ہوتا ہے۔ 7.5 ارب تو ہے، 40 سے 50 کروڑ کو، کہا کہ وہاں پورے سب کانٹیننٹ افریقہ میں بے پناہ پھیلتا ہے، آبادی بہت ہے، اور دنیا میں اور ہر جگہ بھی ہے۔ بہرحال مرتے اتنے اس میں سے، یہ جو فیگرز ہیں۔ کیا کیا ہوتا ہے؟ ملیریا خالی تھوڑی ہے، چکن گنیا ہوتا ہے، زیکا آ گیا، ایک زیکا بڑا خطرناک مچھر سے، ڈینگو
ڈینگو سے تو آپ لوگ اب واقف ہو گئے کچھ سالوں کے اندر کہ کتنا بس فوراً اگر علاج نہیں کریں تو پھر نہیں بچے گا، فوراً ہی اپنے ڈائگنوز ہو جائے 2-3 دن کے اندر اندر۔ ڈینگو ہے، چکن گونیا ہے، زیکا ہے، بہت سے انسیفلائٹس ہیں، وہ کئی قسم کے ہیں انسیفلائٹس پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، اور یہ ساری بیماریاں جو مچھر کی۔ اب یہ قرآن نے ایک بات ہوگی فما فوقہا، اس سے بھی زیادہ حقیر، یہ ہے اللہ کا کلام، چھوڑا نہیں اس لیے کہ لوگ نہیں جانتے تھے چھوٹی چیزوں کو اس وقت، اب آج جانتے ہیں۔ وائرس ہیں، بیکٹیریاز ہیں، پیراسائٹس ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، نظر بھی نہیں آئیں گے، بیکٹیریا نظر بھی نہیں آئیں گے، اور وہ ہیں، اور وہ پوری آبادیوں کو ختم کر دیتے ہیں، بستیوں کو۔ تو یہ وائرس، بیکٹیریا، پیراسائٹس اور مچھر بھی انہی چیزوں کو پھیلاتا ہے۔ تو کہا فما فوقہا، مچھر کی حقیر اس سے اور آگے ہیں اس دور کے۔ قرآن وہ ہے جو ہر دور میں صحیح بیٹھے، اس دور میں وہ پیراسائٹ کہتا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اس دور میں وائرس کسی کے پلے نہیں پڑتا، کیا ہو گیا یہ؟ تو قرآن نے کہا اس سے بھی زیادہ حقیر۔ اب یہ بات کو معلوم ہوگا اس سے زیادہ حقیر چیزیں کتنی تباہی پھیلاتی ہیں، اور انسان تو بے بس ہوتا ہے ان کے آگے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ کو اس میں کوئی حیا نہیں ہے کہ کسی مچھر جیسی حقیر چیز کی مثال دے، اس سے زیادہ حقیر۔ ارے یہ حقیر چیز ہے کہ آگے تو تم کچھ ہو نہیں، ایک کو تھوڑی ہے تو پوری بستیوں کو ختم کر دیں۔ تو مثالیں، یہ مچھر کی یہ اہمیت تھی جو اس آیت کی روشنی میں اس پر غور نہیں کیا گیا، اور یہ آیت آدھی ادھوری چھوڑ دی میں نے، وقت ہو گیا۔ آیت نمبر 26 تک ہم پہنچے ہیں، 26 ادھوری چھوڑ دی ہے، آدھی آئی ہے یہ، اور پھر آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔